اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے براہ راست مخاطب ہو رہے ہیں. یہ ایمان والوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. جیسے وقت کا بادشاہ اگر کسی بھنگی کو بلا کر کوئی حکم دے تو بھنگی اپنی عزت محسوس کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں مزدور بندہ تھا، معمولی حیثیت تھی، تو وقت کے بادشاہ نے خود مجھ سے بات کی. اس ہم کلامی کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ گدھا گاڑی والا جا رہا تھا اور وقت کے بادشاہ نے اپنی سواری روک کر اس سے کوئی بات پوچھی تو اس واقعے کو وہ بھول نہیں سکتا. جب بھی کہیں تذکرہ ہوگا وہ گدھے گاڑی والا لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو میری کیا حیثیت تھی، لیکن فلاں موقع پر بادشاہ نے مجھ سے گفتگو کی. جو گدھے گاڑی والے کی بادشاہ سے نسبت ہے، ہماری اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے وہ نسبت بھی نہیں. ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. ہم عاجز ہیں، وہ عظمت والا ہے. ہم فانی ہیں، وہ باقی رہنے والا. اللہ رب العزت ہمارے مالک و خالق ہے، تو ان کا فرمان یا خطاب کر دینا یہ ہمارے لیے بہت باعث خوشی بات ہے. تو یہ بہت پیارا خطاب ہے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اس کو یوں سمجھے کہ جو قریبی ہوتا ہے نا، اس کو نام لے کر پکارنے کی بجائے انسان رشتہ داری کا نام لے کر پکارتا ہے. مثلا اے بیٹے، اب اس کا نام لے کر پکارنے میں وہ مزہ نہیں جو بیٹا کہنے میں ہے، اور اس کو نام سننے میں وہ مزہ نہیں جو بیٹے کا لفظ سننے میں. جب باپ کی زبان سے وہ بیٹے کا لفظ سنتا ہے نا تو اس کو بھی سکون ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی اس آیت مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا اپنے بندوں کو ان کے ایمان کے رشتے کا تذکرہ کر کے بلایا. اے ایمان والو، کیا مطلب؟ اے ماننے والو، اے وہ بندو جو روز ازل سے حسن حقیقی کے ساتھ پیمان وفا کا عہد کر چکے، میری توحید کی امانت اپنے سینوں میں بھر چکے. تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر ان کی غلامی کا عہد کر چکے. تو اس میں افنائیت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب سے میرے شیخ فوت ہوئے، مجھے پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا تھا جو مجھے بیٹا کہہ کر پکارے. میں ترستا تھا.
ایک مرتبہ ایک ملک میں جانا ہوا، علماء کا گھرانہ تھا، نیک گھرانہ تھا، تو ان کے ہاں ان کے جو دادا تھے وہ بہت بزرگ اور بوڑھے آدمی تھے۔ ان کی اہلیہ جب بھی مجھ سے فون پہ بات کرتی ہمیشہ مجھے بیٹا کہتی۔ اس لفظ میں کوئی ایسی کشش تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ جب بھی میں اس ملک میں جاؤں ان سے ضرور فون پہ بات کروں، اس لیے کہ جب بھی فون پہ وہ بات کرتی مجھ سے پوچھتی بیٹا تم کیسے ہو۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اس لفظ کے اندر کیا محبت اور اپنائیت ہے۔ اسی طرح کا واقعہ کتاب میں بھی پڑھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے تھے، ہمارے بزرگوں میں سے تھے۔ وہ کراچی تشریف لائے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ان کے علم کا ہر طرف چرچا تھا، کوئی انہیں علامہ کہتا تھا، کوئی انہیں شیخ الوقت کہتا تھا، کوئی انہیں استاد الاساتذہ کہتا تھا۔ تو وہ حضرت صاحب کے ہاں آئے، حضرت مفتی صاحب کے ہاں، تو مفتی صاحب کی والدہ رشتے میں ان کی ممانی لگتی تھی، تو انہوں نے آ کر کہا کہ یہاں آنے کے میرے دو مقصد تھے، ایک تو سب سے ملاقات اور ایک یہ مقصد تھا کہ میں ممانی کو ملوں، تو جب بھی میں ملتا ہوں وہ مجھے کہتی ہیں بیٹا جیتے رہو۔ تو کہنے لگے کہ یہ لفظ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں نے اس ملک کا سفر ہی اسی لفظ کو سننے کے لیے کیا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ سنانے لگے کہ ایک بڑے شیخ تھے، ملاقات کے لیے گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں ان کے پاؤں دباؤں، جیسے ہی میں نے پاؤں کو ہاتھ لگایا وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے نہیں نہیں آپ مت دبائیں۔ حضرت فرمانے لگے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے کہا کہ افسوس اس وقت دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے پاؤں کو مجھے ہاتھ لگانے۔ جب بڑے سر سے چلے جاتے ہیں نا، اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اس خطاب میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت پیار ہے، اس ایمان کے رشتے کا اظہار ہے، اس اپنائیت کے اظہار کے بعد فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اے ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والو، تم ایک مہینے کے لیے ہر طرف سے اپنی نظریں ہٹا لو، تم ایک مہینہ کے لیے نفسانی لذتوں کو ہماری خاطر قربان کر دو۔ اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، یہ اصول ہے۔ آپ بیج ڈالیں گے تو آپ کو درخت ملے گا، قیمت ادا کریں گے تو کوئی چیز ملے گی، عمل ہوگا تو رد عمل بھی ہوگا۔ تو دنیا کا دستور ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اے ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والوں،
اگر تم ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کا کچھ طریقہ ڈھونڈو، کوئی اس کی قیمت ادا کرو، اور اس کی قیمت بھی کتنی معمولی رکھی کہ 1 مہینہ کے لیے دن کے وقت کے اندر تم روزہ دار بن کر رہو۔ کوئی مشکل شرط نہیں، کوئی کٹھن کام نہیں۔ محبوب اگر اپنی طرف بلائے تو پھر طالب اور محب تو سر کے بل چاہنے کو تیار ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ۔